اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ توبہ اس کا 11واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، سیکشن نمبر 11 اور آیت نمبر 81 اینڈ 82. 2 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 81. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا یفقہون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. فرح المخلفون، فرح کا مطلب ہے خوب ریجوائز کرنا، یعنی خوشیاں، خوش ہونا، بہت خوشیاں منانا. تو فرح المخلفون وہ جو پیچھے رہ گئے، پیچھے جنگ تبوک جو تھی، تبوک کا ایکسپیڈیشن، اس کے لیے جو مطلب سب کے لیے مطلب عام کال تھی کہ سب کو بولا جا رہا تھا کہ اس میں پارٹ لو اور جو بھی چیریٹی کر سکتے ہو کرو، یعنی وہ عام پبلک سب کے لیے تھا، خاص و عام سب. تو اس میں جو لوگ چالاکی سے کوئی نہ کوئی بہانے کر کر کے پیچھے رہ گئے، منافق لوگ، ان کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے فریح المخلفون، بڑی خوشیاں منا رہے ہیں وہ پیچھے رہ جانے والے، بے مقعدہم کہ وہ لوگ پیچھے بیٹھ رہے، یعنی وہ لوگ جو پیچھے بیٹھ گئے، یعنی کہ پیچھے بیٹھ گئے کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور وہ پیچھے رک گئے، یعنی کہ اب وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں نا. بے مقعدہم خلاف رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو پیچھے روک لیا اور اب خوشیاں بھی منا رہے ہیں. وَكَرِهُوا، اور ان کو پسند نہیں ہے، بہت ہیٹ کرتے، نفرت. أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ کہ ان لوگوں کو اس بات سے بہت نفرت ہے، بہت ہیٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی جان اور اپنے مال سے، یعنی اپنے مال اور اپنی نفس کے ساتھ جہاد کریں، یعنی کہ اپنا مال بھی لگائیں اللہ کی راہ میں، اپنی جانوں کو بھی پیش کر دیں. تو وہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو بالکل پسند نہیں ہے یہ بات. ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے کاز میں. ان کو نہ تو اپنا مال دینا ہے اور نہ ہی اپنے آپ کو دینا ہے، یعنی اپنی جان کو بھی بچانا ہے، اور ان کو نفرت ہے اس بات سے. وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں لا تنفروا فی الحر، اتنی ہیٹ ہے، ہر یعنی اتنی مطلب ہیٹ ہے، اتنی لو ہے گرم، تو اس میں مت جاؤ، مت جاؤ. لوگوں کو جیسے ایک طرح سے نہیں، ان لوگ جیسے بولتے سب کو منع کرتے کہ ارے بھائی بہت گرمی ہے، ارے قیامت کی گرمی ہے، جاؤ آؤ مت، چھوڑو، اپنی جان بچا کے بیٹھو گھر میں. اور کچھ کو تو یہ تھا کہ بھئی ہماری فصل تیار ہے. سمر میں ہمیشہ معلوم ہے نا فروٹس اور یہ سب پورے تیار ہوتے، جو تو کھجور جو ہے وہ ان کا تو مطلب وہ مین ڈائٹ ہے. تو اب وہ سب لوم کے لوم تیار ہے، تو وہ کون کرے گا، کون اتارے گا؟ تو وہ بھی کسی لوگوں کے اندر یہ بھی تھا کہ نہیں بھئی ہمارا پوری فصل برباد نہ ہو جاتی. تو اب یہ سب چیزوں کے لیے، اور یہ کہ اپنی جان اپنا مال بچاؤ، کوئی ضرورت نہیں جانے کی اتنی ہیٹ میں. تو وہ کہتے ہیں وقالوا لا تنفروا فی الحر، مت جاؤ بھائی اتنی ہیٹ میں. اب اللہ یہ ان کے پورے دل کی حالات کو بتا رہا ہے اس آیت میں. اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو قل نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی جو آگ ہے، نار جہنم یعنی جہنم کی جو آگ ہے، وہ تو اشد حرن یعنی اس کی ہیٹ تو بے انتہا ہے. اس سے پھر کیسے بچاؤ گے؟
کیونکہ اس دنیا کی ہیٹ تو ہے ہی نہیں کچھ بھی. جو جہنم کے اندر جو آگ، لو، اسموک، صرف شعلے ہی شعلے، مگر وہ بھی کیسے کہ جو کوئی یہاں کی تو دھلی ہوئی آگ ہے، مگر وہاں تو پوری جیسی اللہ نے آگ بنایا وہی ہے. قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون. کاش کہ یہ اس کو سمجھتے، ان کو یہ سمجھ ہوتی کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ بہت شدید ہے. Those who were left behind in the Tabuk expedition rejoiced in their sitting back behind the messenger of Allah. They hated to strive and fight with their goods and their persons in the cause of Allah. They said, "Go not forth in the heat. Say, the fire of hell is fiercer in heat." If only they could understand. اس کا جو نوٹ ہے 1335. The Tabuk expedition had to be undertaken hurriedly in the heat of summer. تبوک کا جو مطلب جنگ کے لیے جو نکلنا تھا تو وہ بہت ہی شدید یعنی ایک دم شدت کا مطلب گرمی تھی، سمر، اور یعنی کہ اس کے اندر ان لوگوں کو بہت ہی جلدی نکلنا تھا کیونکہ بیکاز آف اے تھریٹ اور فیئر آف بیزنٹائن انویژن. کیونکہ ان کے یعنی جو کانوں پہ ایک خبر آ چکی تھی کہ بھئی وہ جو رومن امپائر جو ہے وہ سارے کے سارے وہاں سے تیاریاں کر رہے کہ شاید وہ لوگ یہاں حملہ کریں گے. تو اس تھریٹ اور اس ڈر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آلریڈی تیاری کر کے وہاں نکل ہی پڑے. They marched from Medina about the month of September or October in the solar calendar. یعنی کہ جو سولر کیلنڈر ہے اس کا وہ منتھ سپٹمبر یا اکتوبر تھا، جو کہ مطلب بہت ہی شدید وہاں گرمی تھی. آیت نمبر 82. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جزاء بما كانوا يكسبون. تو اب اللہ یہاں پر ان لوگوں سے کہہ رہا ہے فَلْيَضْحَكُوا. يَضْحَكُوا یعنی ہنسنا، تو فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا تو ہنسو کم. تم جو بہت خوش ہو رہے ہو کہ دیکھا ہم نے تو اپنا چالاکی سے اپنے آپ کو بچا لیا جھوٹے بہانے کر کر کے، تو اب ان لوگ آپس میں بیٹھ کے بس ہنس بھی رہے، خوب خوش ہو رہے کہ اچھا ہوا دیکھا ہم نہیں گئے، جاؤ جس کو جانا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے. لیکن خود بیٹھ کے گپ لڑا رہے، ہاں قہوے پی رہے اور پھر بڑے خوش ہو رہے. تو اللہ کہتا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا کم ہے، کم ہنسو، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اور یبکو یعنی کہ رونا، اور رو کثیرن کے مطلب زیادہ، رو زیادہ ہنسو کم. کیوں؟ جزام بما کانوا یکسبون کیونکہ جو تم نے کسب کیا ہے مینس ارننگ. کسب کا مطلب ہوتا ہے ہارڈ ارنڈ، یعنی کہ جو بھی چیز تم نے بڑی محنت اور مشقت سے کمائی ہو، وہ چاہے دولت ہو یا وہ چاہے کوئی بھی چیز ہو، تو وہ محنت کر کے بڑی یعنی کسب تمہارا جو ہے تو تم کو اس کا جزا بھی تو ملنی ہے نا. تو اللہ کہتا ہے کہ ہنسو کم رو زیادہ، اس لیے کہ جزام بما کانوا یکسبون وہ جزا جو تم کو ملے گی تمہارے اس کسب کی جو تم نے کیا ہے. تو جو تم نے کیا اب اس کا تم کو ملے گا نا بدلہ. تو اس لیے وہ بدلہ اچھا نہیں ہے نا، وہاں تم رو گے چیخو گے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہنسو کم رو زیادہ. یعنی انسان دنیا کی چند روزہ زندگی میں سوچتا ہے میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، ارے میں نے فلاں کو بیوقوف بنا لیا، ارے میں نے اس کو چیٹ کر لیا، ارے تم نے جو بھی کیا، تم نے کسی کو بیوقوف بنایا. ارے یہ دنیا کی تو چند روزہ زندگی ہے، اگر اس میں تم نے یہ کام کر لیا تو اس پہ خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کون سی خوشی کی ضرورت ہے اگر یہ بات معلوم ہو جائے انسان کو کہ آخرت میں اس کے لیے 1000 برس تک کا جلنا ہے جہنم کی آگ میں، نہ کھانا نہ پینا، اور وہی پس اور وہی تمام گندے زخموں کا دھون وہی ملے گا نا، یا کھولتا ہوا پانی یا کھولتا ہوا تیل.
زقوم کا پیڑ اور اس کا پھل جوتڑیاں کاٹ کے رکھ دے گا. تو اب ایسی ایسی بری سزائیں ہیں وہاں پہ اللہ کی مطلب بنائی ہوئی, تو وہ سب ملے گی نا بدلے میں, ریکمپنس. تو اب یہاں پر یعنی کہ اللہ یہ لوگوں سے کہہ رہا ہے. تو اتنی تھوڑی سی چھوٹی سی زندگی میں انسان خوش ہوتا ہے, سوچتا ہے کہ مجھے تو پورے جہان کی خوشی مل گئی, لیکن جہنم میں جہاں پورے جہان کا دکھ ملے گا. استغفر اللہ. تو let them laugh a little, much will they weep, a recompense for the evil that they do. یہ لکھنے والا کون ہے؟ اس کا آتھر اللہ ہے نا, وہ اللہ جو سب کچھ جانتا ہے. 1336 اس کی نوٹ ہے. They may sneer or ridicule or rejoice now. کہ وہ لوگ اس وقت یا تو پھر مذاق اڑاتے ہیں یا کسی کو تانے کستے ہیں اور اپنی جھوٹے بہانے کے اندر کامیاب انہوں ہو جانے پر بڑے خوش ہیں. ایسے خوش ہیں کہ جیسے کہ کوئی مطلب خوشیوں کا کوئی تہوار ہے جو منا رہے. That will be only for a little. بہت تھوڑے سے وقفے کے لیے ہے. Much will they have to weep for afterwards. بعد میں ان کو بہت رونا ہے, بہت رونا ہے. ایک پہلوان جو ہوتا ہے نا, ریسلر بھی ہوتا ہے نا, وہ بھی جہنم کی آگ میں روئے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو سوچ لو اگر بڑے سے بڑا مطلب جو طاقتور جو بھی انسان ہوگا, ڈاکو ہوگا, کوئی بھی جو اگر جہنم کی آگ میں اگر وہ رو رہا ہے تو سوچ لو باقیوں کا کیا حال ہوگا. اس لیے جہنم کو بہت ایزی نہیں لینا چاہیے, آسان نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے دیکھ لیں گے ہم. ایسے سب ڈائلوگ بہت کرتے لوگ نا. اللہ ہم سب کو بچائے جہنم سے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. آمین یا رب العالمین.